حضرات سامعین، اگر آج آپ نے ٹھان لیا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے آج میں نہیں بولوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے آج کی محفل میں خضر حیات بولتے بولتے تھک جائے گا لیکن میں اسی طرح خاموش بیٹھا ہوا رہوں گا، تو میں کہتا ہوں آپ اپنے دعوے میں اور وعدے میں پکا رہیے۔ آج میں نے بھی ٹھان لیا ہے، تڑپنا بھی مجھے آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے، غمِ دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی مجھ کو آتا ہے۔ کہاں گئے باتیں بنانے والے، کیا کوئی نہیں ہے سبحان اللہ سنانے والے؟ میں اس سے آگے بڑھ کے سخاوت کے پاس گیا، سخاوت نے مجھے بتلایا کہ میں آقا کی زندگی کا لازمی جز ہوں۔ کیوں؟ آقا عید کے دن نکلتے ہیں، بچے کو سینے سے لگا کر سخاوت کا ثبوت دیتے ہیں، بھوکا کو کھانا کھلا کر سخاوت کا ثبوت دیتے ہیں، پیاسے کو پانی پلا کر آقا سخاوت کا ثبوت دیتے ہیں۔ میں اس سے آگے بڑھ کے عزیمت کے پاس گیا تو عزیمت مجھے چیخ کر کہتی ہے، عزیمت پکارتی ہے کہ اگر آقا کی سیرت بیان کرنی ہے سب سے پہلے میں ہوں۔ وہ کہنے لگی آقا کی زندگی کے شب و روز دیکھو، دن رات دیکھو، صبح شام دیکھو۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی حضور کے پیٹ پر پتھر ہے، عزیمت کی مثال ہے، کبھی ہاتھ میں تلوار ہے لیکن دشمن کا مقابل ہے، عزیمت کی مثال ہے۔ لوگ آقا پر پتھر برساتے ہیں، آقا مسکراتے چلے جاتے ہیں، عزیمت کی مثال ہے۔ لوگ آقا پر تانو تشنی کرتے ہیں، آقا انہیں جنت کا ٹکٹ عطا کر دیتے ہیں، عزیمت کی مثال ہے۔ میرے اکابر نے مجھے بتلایا کہ جب انقلاب کی بات آئے گی، جب تبدیلی کی بات آئے گی، آج سے 1400 سال پہلے لوگ جیسے منتظر تھے، جیسے انتظار میں کھڑے تھے، صفیں باندھ کر کھڑے تھے، اگر آج کے نوجوان بھی اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی برپا کرنا چاہتے ہیں، تو اس انقلاب کو تلاش کرو جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا بھی سمندر میں، پر سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا۔ تیرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تجھی کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھا، اور ہمیں معلوم ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں آپ سے پیار بہت ہے۔ چلی دھوپ میں بادل بن کے بات کرتا ہوں، لاکھ سمجھے مجھے پاگل مگر بات کرتا ہوں، جس عنوان پر گولی چل جانے کا خدشہ ہو اسی عنوان پر گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں۔ ادھورے لوگ ادھورے ہوتے ہیں، مکمل آدمی ہوں، مکمل بات کرتا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، طلباء عظام، ارباب خاص و عام، عزیزان ملت، معزز مکرم محترم معززین علاقہ، قائدین شہر، سرفروش، غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، جب سے دنیا فانی کا آغاز ہوا تب سے ہی دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، انبیاء آئے، افکار آئے، صلحاء آئے، پیشوا آئے۔ دنیا کا اصول ہے کہ جتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، ہر بادشاہ نے اپنے آخری وقت میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا کہ افسوس میں اپنے کام کو پورا نہ کر سکا۔ جو بھی دنیا میں برسر اقتدار بنا، جو بھی دنیا میں حکمران بنا، اپنے آخری وقت میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا کہ میں اپنے کام کو پورا نہ کر سکا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، جب میں تاریخ کے چہرے پر ایک درخشندہ صورت کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ہستی
کبھی فاران کی چوٹیوں پر نظر آتی ہے، کبھی عرفات کے میدان میں نظر آتی ہے۔ اس آمنہ کے لاڈلے نے عرفات کے میدان میں اپنی وفات سے 3 مہینہ قبل دنیا میں اعلان کر دیا تھا، ببانگ دہل یہ صدا لگا دیا تھا کہ ارضیات پر بسنے والوں اور دنیا کے لوگوں، میں محمد جس کام کے لیے آیا تھا اس کام کو پورا کر چکا ہوں۔ لیکن حضرات سامعین، جب سرور کائنات فخر موجودات آمنہ کا لاڈلا عبداللہ کا دلارا تمام مخلوق انسانی کے حسین پھول اور خالق کائنات کے محبوب کا تذکرہ آتا ہے تو میری زبان لرزتی ہوئی نظر آتی ہے، دل کانپتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اپنی زبان میں یوں کہوں کہ جب آقا کی زندگی کے حسین داستان کی جستجو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو حروف لفظ بننے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، الفاظ جملوں میں تبدیل ہونے کو بے قرار نظر آتے ہیں، جملہ عبارتوں میں تقسیم ہونے کے لیے منتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ اے حسان، اگر دیکھا جائے تو تجھ جیسی شخصیت مکہ کی سرزمین میں کوئی اور دکھائی نہیں دیتی۔ حسان فرمانے لگے، آخر مجھ میں ایسا کیا کمال ہے؟ تو صحابی کہنے لگے کہ جب سے تو ایمان لے کے آیا ہے، جب سے تو نور ایمان سے منور ہوا ہے، تیری فضا اور ہواؤں کو محمد مصطفیٰ کی رحمت نے معطر کیا ہے، تب سے تیرے ہر قدم پر ایک ہی مدح ہے، ایک ہی نغمہ ہے، ایک ہی ترانہ ہے۔ جب بھی تو زبان کھولتا ہے محمد مصطفیٰ کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے، تیرے قدم چلتے ہیں ان میں آقا کی تعریف نظر آتی ہے، تو اٹھتا اور بیٹھتا ہے تیرے الفاظ اور انداز کے اندر بھی آقا کی مدح نظر آتی ہے۔ حسان فرمانے لگے، ہاں ایسا تو ہے، لیکن تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگے، حسان میرا دل یہ چاہتا ہے میں تمہیں یوں کہوں کہ تو نے آقا کی سیرت کا اپنی زندگی گزار کر حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ تیرا چلنا بھی محمد کی طرح، تیرا بیٹھنا بھی محمد کی طرح، تیرا بولنا بھی محمد کی طرح، تیرا سوچنا بھی محمد کی طرح، تیرا عمل کرنا بھی محمد کی طرح۔ یقیناً تو نے آقا کی سیرت کا، آقا کی زندگی کا، آقا کی مدح کا اپنی زندگی گزار کر حق ادا کر دیا ہے۔ یہ بات سننا تھا، حضرت حسان کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت حسان نے اسے جکڑ لیا اور فرمانے لگے، آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسان نے جو فرمایا تھا قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے وہ ایک جملہ کافی ہے۔ حسان فرمانے لگے، تم یہ سمجھتے ہو یہ جو مجھے مقام ملا ہے، یہ جو مجھے مرتبہ ملا ہے، یہ جو میں آقا کے رب کی حمد کرتا ہوں، یہ جو آقا کی نعت لکھتا ہوں، یہ جو میں مقالہ لکھتا ہوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے الفاظ کے ذریعہ، میرے انداز کے ذریعہ، میرے للکار کے ذریعہ آقا کی مدح بلند ہوتی ہے، نہیں، بلکہ میں تو اسے اس وجہ سے لکھتا ہوں کہ جب نام محمد آ جاتا ہے میرے اشعار کے اندر بھی اجالا چلا جاتا ہے۔ کائنات کے پرکیف نظاروں کی قسم، چشم کائنات نے دیکھا نہ محمد جیسا، اور بولوں تو کس طرح بولوں باتیں کمال کی، حد ہے کہ حد نہیں آپ کے حسن و جمال کی۔ اور اقبال کہتا ہے، جن کی قسمیں خود میرا رب کھاتا ہے، اے لوگو کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کی انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ رحمت کا معنی کیا ہے؟ اچھا، رحمت کی اصلیت کیا ہے؟ رحمت کا معنی ایک ہے، رحمت کا معنی دکھوں میں کسی کا علاج ہے۔ عربی لغت میں جتنی بھی کتابیں آج تک چھپی ہے، ساری کتابوں میں آپ کو رحمت کا معنی ایک ہی ملے گا۔
رحمت کا معنی راحت ہے، رحمت کا معنی چین ہے، رحمت کا معنی سکون ہے، رحمت کا معنی دکھوں میں کسی کا علاج ہے، رحمت کا معنی جہالت میں علم کی روشنی ہے۔ قرآن آسمانوں سے اترا، اسی طریقے سے آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں اور اس کا موازنہ کرتے چلے جائیں۔ تورات آسمانوں سے اتری، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ طور پہاڑ پر چلے جاؤ، 40 دن کا چلہ لگاؤ، پھر میں تمہیں کتاب دوں گا۔ زبور اترنے کا وقت آیا، داؤد علیہ السلام سے فرمایا اپنے معبد خانے میں چلے جاؤ اور کتاب کا انتظار کرو۔ انجیل اترنے کا وقت آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی عبادت گاہوں میں چلے جاؤ اور کتاب کا انتظار کرو۔ لیکن میں قربان اپنے رب کی حکمت و تدبر پر، منتظر زمانہ انبیاء منتظر ہیں، لیکن پیارے آقا پر جب قرآن اترا ہے تو اللہ رب العزت نے جب قرآن کو اتارا تو پیارے آقا کو یہ نہیں فرمایا کہ طور کے پہاڑ پر چلے جاؤ پھر میں تمہیں کتاب دوں گا، 40 دن کا چلہ لگاؤ پھر میں تمہیں کتاب دوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا، میرا پیغمبر مکہ میں تھا، اللہ نے قرآن کو مکہ میں بھیج دیا۔ میرے پیغمبر بازار میں گئے، اللہ نے قرآن کو بازار میں بھیج دیا۔ میرے پیغمبر جنگ کے لیے بدر میں جاتے ہیں، اللہ نے قرآن کو بدر میں بھیج دیا، قرآن کو احد میں بھیج دیا، قرآن کو تبوک میں بھیج دیا۔ حتیٰ کہ میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پر ہے تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے دور میں مزدور کی کیا حالت تھی، کسان کی کیا حالت تھی۔ عورت مخصوص ایام میں گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، عرب میں رواج تھا، پوری زندگی ان لوگوں کی اسی طرح عیاشی کی گزر جاتی تھی۔ عرب میں اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا۔ قیصر و کسریٰ میں رواج تھا، بچی جوان ہوتی پوری خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا۔ ایسے وقت میں جب بچی پیدا ہوتی ہو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا ہو، ایسے وقت میں جب بچی جوان ہوتی ہو اسے پوری خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا ہو۔ عورت صرف استعمال شدہ کپڑے کی چیز تھی، عورت کے لیے کوئی زندگی نہ تھی، عورت کے لیے کوئی آسرا نہ تھا، عورت کا کوئی دنیا میں سہارا نہ تھا۔ عورت صرف کائنات میں اس چیز کے لیے رہ گئی تھی کہ وہ خواہشات نفسانی کا مرکز بن گئی تھی۔ لیکن عورت کو عام سمجھنے والوں، پیارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو پوری انسانیت کو یہ پیغام پہنچا دیا، عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب اور لازم ہے، عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی پر ماں دیکھی ہے، اور میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی عزا ہوتی ہے، اے ماں میں اپنے ہی آنسو سے وضو کر کے تیرے جینے کی دعا کرتا ہوں۔ آج بچہ جوان ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے جتنے بھی رائٹر، قلمکار، خطیب، ادیب کھڑے ہوئے، انہوں نے قلم کو اٹھایا یا زبان چلایا تو ان کی زبان حرکت کرنے سے رک گئی۔ آخر میں آ کر ان لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، ساری عمر لکھی مدح باقی ہے۔ اور جب آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری زبان پر نام آقا کی سیرت کا آتا ہے تو سب سے پہلے میں صداقت کے در پہ چلا جاتا ہوں، میں صداقت سے پوچھتا ہوں، اے صداقت بتا تو صحیح تیرا محمد سے تعلق کیا ہے،
تو صداقت مجھے چیخ کر کہتی ہے میرا محمد سے سب سے گہرا تعلق ہے، سب سے مضبوط تعلق ہے۔ میں پوچھتا ہوں تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ صداقت کہتی ہے 40 سال کے زمانے تک آمینہ کے در یتیم بدر الدجا شمس الضحیٰ آمینہ کے آغوش سے جب سے دنیا میں آئے ایک مثل مشہور تھا کہ وہ صادق بھی ہیں، وہ امین بھی ہیں۔ میں وہ صادق ہوں جو آقا کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اس وجہ سے جب بھی آقا کی تعریف ہوگی، جب بھی آقا کی مدح ہوگی، سب سے پہلے وصف صدق نظر آئے گا۔ آقا کی تعریف میں، آقا کی مدح میں میرا نام نظر آئے گا۔ میں اس سے آگے بڑھ کے ایثار و قربانی کے پاس گیا۔ میں نے کہا تیرے میں اور آقا میں نسبت کیا ہے؟ مجھ سے ایثار و قربانی کہتی ہے کہ تم بات قربانی کی کرتے ہو، میرے محمد تو ایسے قربانی دینے والے ہیں کہ جس کے جسم پر پتھر باندھے جاتے ہیں لیکن وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ فقیروں کا دائی بنتا ہے، وہ فقیروں کو کھانا کھلا کر اللہ کے نزدیک عظمتوں والا بن جاتا ہے۔ میں اس سے آگے بڑھ کے سخاوت کے پاس گیا۔ سخاوت نے مجھے بتلایا کہ میں آقا کی زندگی کا لازمی جز ہوں۔ کیوں؟ آقا عید کے دن نکلتے ہیں، بچے کو سینے سے لگا کر سخاوت کا ثبوت دیتے ہیں، بھوکا کو کھانا کھلا کر سخاوت کا ثبوت دیتے ہیں، پیاسے کو پانی پلا کر آقا سخاوت کا ثبوت دیتے ہیں۔ میں اس سے آگے بڑھ کے عظیمت کے پاس گیا تو عظیمت مجھے چیخ کر کہتی ہے، عظیمت پکارتی ہے کہ اگر آقا کی سیرت بیان کرنی ہے سب سے پہلے میں ہوں۔ وہ کہنے لگی آقا کی زندگی کے شب و روز دیکھو، دن رات دیکھو، صبح شام دیکھو۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی حضور کے پیٹ پر پتھر ہے، عظیمت کی مثال ہے، کبھی ہاتھ میں تلوار ہے لیکن دشمن کا مقابل ہے، عظیمت کی مثال ہے۔ لوگ آقا پر پتھر برساتے ہیں، آقا مسکراتے چلے جاتے ہیں، عظیمت کی مثال ہے۔ لوگ آقا پر تان و تشنی کرتے ہیں، آقا انہیں جنت کا ٹکٹ عطا کر دیتے ہیں، عظیمت کی مثال ہے۔ میرے اکابر نے مجھے بتلایا کہ جب انقلاب کی بات آئے گی، جب تبدیلی کی بات آئے گی، آج سے 1400 سال پہلے لوگ جیسے منتظر تھے، جیسے انتظار میں کھڑے تھے، صفے باندھ کر کھڑے تھے، اگر آج کے نوجوان بھی اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی برپا کرنا چاہتے ہیں، تو اس انقلاب کو تلاش کرو جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کی انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر صحابہ حضور پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں تو یہ میرے پیغمبر کی رحمت ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابہ ایک لمحے میں بیٹھ گئے۔ پوچھا سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ کا حکم کانوں میں آیا کہیں دیر نہ ہو جائے میں اسی طرح بیٹھ گیا۔ یہ میرے پیغمبر کی رحمت ہے۔ حضرات سامعین، اگر آج آپ نے ٹھان لیا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے آج میں نہیں بولوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے آج کی محفل میں خضر حیات بولتے بولتے تھک جائے گا لیکن میں اسی طرح خاموش بیٹھا ہوا رہوں گا، تو میں کہتا ہوں آپ اپنے دعوے میں اور وعدے میں پکا رہیے۔ آج میں نے بھی ٹھان لیا ہے، تڑپنا بھی مجھے آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے، غمِ دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی مجھ کو آتا ہے۔ کہاں گئے باتیں بنانے والے؟ کیا کوئی نہیں ہے سبحان اللہ سنانے والے؟ پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے تو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ میرا پیغمبر عالم ارواح کے لیے رحمت ہے، میرا پیغمبر عالم آخرت کے لیے رحمت ہے، میرا پیغمبر عالم دنیا کے لیے رحمت ہے، میرا پیغمبر چرندوں کے لیے رحمت ہے، پرندوں کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، بے شعوروں کے لیے رحمت ہے، بے روزگاروں کے لیے رحمت ہے۔ تو پھر آپ کے کانوں تک یہ بات بھی پہنچنی چاہیے کہ حضرت آدم کا وصف میرے
पैगंबर की रहमत है। हजरत नूह की तबलीग मेरे पैगंबर की रहमत है। हजरत यूसुफ को हुस्न मिला, मेरे पैगंबर की रहमत है। हजरत दाऊद को जुबान मिली, मेरे पैगंबर की रहमत है। हजरत मूसा को कलाम की ताकत मिली, मेरे पैगंबर की रहमत है। हजरत ईसा को रूह पर कुदरत मिली, मेरे पैगंबर की रहमत है। हजरत इब्राहिम खलील बने, इस्माइल जबी बने, मेरे पैगंबर की रहमत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को सदाकत का आलम मिला, मेरे पैगंबर की रहमत है। उमर को अदालत की कुर्सी मिली, मेरे पैगंबर की रहमत है। हजरत उस्मान को हया मिला, मेरे पैगंबर की रहमत है। हजरत अली को शजाअत मिली, मेरे पैगंबर की रहमत है। हजरत मुआविया को देखो, मेरे पैगंबर की रहमत है। हजरत हसन हुसैन को देखो, मेरे पैगंबर की रहमत है। हजरत तलहा जुबैर को देखो, मेरे पैगंबर की रहमत है। हजरत मुआज मुअव्वज को देखो, मेरे पैगंबर की रहमत है। हजरत टीपू सुल्तान को देखो, मेरे पैगंबर की रहमत है। इमाम आजम अबू हनीफा को देखो, मेरे पैगंबर की रहमत है। इमाम अहमद बिन हंबल को देखो, मेरे पैगंबर की रहमत है। इमाम मालिक को देखो, मेरे पैगंबर की रहमत है। इमाम शाफी को देखो, मेरे पैगंबर की रहमत है। इमाम इब्ने तैमिया के जनाजे में लाखों लोग शरीक हुए, मेरे पैगंबर की रहमत है। हजरत शेखुल हिंद को देखो, मेरे पैगंबर की रहमत है। हजरत शेखुल इस्लाम को देखो, मेरे पैगंबर की रहमत है। टीपू सुल्तान को देखो, मेरे पैगंबर की रहमत है। सैयद अहमद शहीद को देखो, मेरे पैगंबर की रहमत है। शाह इस्माइल शहीद को देखो, मेरे पैगंबर की रहमत है। आप इसी तरीके से हजरत हकीमुल उम्मत को देखो, मेरे पैगंबर की रहमत है। अरे कुल अकाबिर देवबंद को देखो, सब के सब मेरे पैगंबर की रहमत है। हुजूर मक्का की गलियों में तशरीफ ले जा रहे हैं। एक बूढ़ी औरत के सर पर देखा कि बड़ी गठरी रखी है। फरमाया, अम्मा ये गठरी मेरे सर पर रख दो। उस बूढ़ी औरत ने हुजूर के सर पर गठरी रख दी और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम भी उनके साथ चल रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौका को गनीमत समझते हुए पूछा, अम्मा तू मक्का छोड़ के क्यों जा रही है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मैंने सुना है कि नऊज़ुबिल्लाह मक्का में मोहम्मद नामी एक जादूगर आया हुआ है। वो लोगों पर जादू करता है, वो कलमा पढ़ाता है, वो यूं कहता है कि एक ही खुदा सब कुछ देता है। मैं उससे जान छुड़ाने के लिए मक्का से निकल रही हूँ। मेरे दोस्तों, हम और आप अगर होते तो गठरी को उठाकर ही ऊपर से नीचे फेंक देते, लेकिन रब्बे काबा की कसम, उस पैगंबर को कुरान ने इन्नका लाला खुलुकिन अजीम का सर्टिफिकेट अता किया था, अखलाक इंसानी का पैकर करार दिया था। जब हुजूर अलैहिस्सलाम उस बूढ़ी औरत के साथ मंजिल मकसूद पर पहुंच गए और हुजूर अलैहिस्सलाम वापिस आने लगे, तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मैं तुम्हें यूं जाने नहीं दूंगी, पहले मुझे अपना नाम तो बता दो, ताकि जब भी मैं मक्का जाऊंगी तो तुझसे जरूर मुलाकात करूंगी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मैंने तुझसे अच्छा नौजवान आज तक किसी को नहीं देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मी जान, सारा रास्ता जिस मोहम्मद को गाली देते आई हो वो मोहम्मद मैं ही तो हूँ। उस बूढ़ी ने कहा, बेटा सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, सारा संसार झूठ बोल सकता है, लेकिन तेरा चेहरा झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मुझे अभी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। प्यारे आका दुनिया में तशरीफ लाए। प्यारे आका के आने से पहले जमाना जाहिलियत के दौर में अंधेरे ही अंधेरे हैं, रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती। आका ने जन्म लिया और आमिना के दुर्रे यतीम तो वो बदरुद्दुजा हैं, जो कि फकीरों के वाली बन के आ जाते हैं और गरीबों को जमीन से आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। और उनका रुतबा और मकाम अगर पूछना चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें बताऊं। मेरे पैगंबर वहां पहुंचे जहां मिकाइल न पहुंच सका,
میرے پیغمبر وہاں پہنچے جہاں اسرائیل نہ پہنچ سکے، میرے پیغمبر وہاں پہنچے جہاں اسرافیل نہ پہنچ سکے، میرے پیغمبر وہاں پر گئے جہاں حضرت جبریل نہ جا سکے۔ اب آؤ نبیوں کی صفوں میں گھستے ہیں، نبیوں سے پوچھتے ہیں۔ آدم آئے ضرور ہیں، رتبہ میں محمد سے کم ہے۔ نوح آئے ضرور ہیں، رتبہ میں محمد سے کم ہے۔ شیس آئے ضرور ہیں، رتبہ میں محمد سے کم ہے۔ اور میرا وجدان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے 1,24,000 انبیاء کرام جب معراج میں منتظر تھے، منتظر کھڑے تھے، صفیں باندھ کر کھڑے تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا اللہ حکم دیتے آدم سب سے پہلے آیا ہے، امامت تو کرے گا۔ نوح سے کہا جاتا تو نے 900 سال تک تبلیغ کی ہے، امامت تم کرو گے۔ یوسف سے کہا جاتا حسن تمہیں ملا ہے، امامت تم کرو گے۔ حضرت ابراہیم سے کہا جاتا خلیل تم ہو، امامت تم کرو گے۔ اسماعیل سے کہا جاتا ذبیح تم ہو، امامت تم کرو گے۔ حضرت موسیٰ سے کہا جاتا کلام کی طاقت تمہیں ملی۔ عیسیٰ سے کہا جاتا روح پر قدرت تمہیں ملی، امامت تم کرو گے۔ لیکن میں قربان اپنے رب کے حکمت و تدبر پر، منتظر زمانہ انبیاء منتظر ہیں، صفیں باندھ کر کھڑے ہیں، مصلی امامت پہ آنے والے امام کا انتظار ہے۔ آگے بڑھنے کی کسی کے اندر جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے او نبیوں ذرا ٹھہرو، دولہا بن کر تمہارا امام محمد مصطفیٰ چلا آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد نہیں تھے، 6 سال کے ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے ہوئے آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، 12-14 سال کے ہوئے آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، قاسم طاہر طیب پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضور کی 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ مکہ کی گلیوں میں گئے، طائف کی گلیوں میں گئے۔ 46 سال کی عمر میں مکہ کی گلیوں میں آپ کو دھکا دے کر طائف کے میدان سے نکالا گیا۔ 47 سال کی عمر میں آپ دار ارقم میں پہنچے، تبلیغ ہونے لگی۔ فاروق اعظم حضور علیہ السلام کے قریب آنے لگے۔ آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ میں اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پیارے آقا کو حکم دیا کہ وہ کملی والے مکہ کو چھوڑ دے، مدینہ چلے جا۔ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ پوری رفاقت اسلام میں 2 رابطے بڑے عجیب ہیں، ایک معراج والی رات، ایک ہجرت والی رات۔ معراج کی رات بھی ایک نبی کا رفیق بنا، ہجرت کی رات بھی ایک نبی کا رفیق بنا۔ معراج کی رات وہ نبی کا رفیق بنا جسے جبریل امی کہتے ہیں، ہجرت کی رات وہ نبی کے رفیق بنے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ معراج والے رفیق کو دیکھو، وہ کہتے ہیں اگر میں ایک پر بھی اوپر کو اٹھتا ہوں تو اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اور اس رفیق کو دیکھو جو غار میں بھی ساتھ ہے، بدر میں بھی ساتھ ہے، احد میں بھی ساتھ ہے، تبوک میں بھی ساتھ ہے، خندق میں بھی ساتھ ہے، اور حتیٰ کہ صبح بھی ساتھ ہے، شام بھی ساتھ ہے۔ اور آج سے 1400 سال کی تاریخ اب تک گزر چکی ہے، خدا کی قسم ابو بکر آج بھی میرے پیغمبر کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ بیٹی اسما غار میں جانا ہے، کھانا لے کے جانا ہے۔ اسما 8 سال کی معصوم بچی، اولاد والو، بچیوں والو، 8 سال کی معصوم بچی اسما کھانا لیتی ہے، اور کھانا کوئی مرغ کی غذائیں نہیں ہے، ستو جو کی روٹی ہے، اسے لے کے جانا ہے۔
چھپا کے لے کے جانا ہے۔ اسما نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، اسے پھاڑا، دو حصوں میں کیا، آدھا حصہ اپنے سر پہ رکھا، آدھے حصے میں کھانا لپیٹی، ابھی تیاری کر رہی ہے کہ دروازے پر دستک ہوا۔ ابو جہل آیا پوچھنے کے لیے کہ صدیق کا پتہ چل جائے گا تو نبوت کا پتہ چل جائے گا، یعنی اتنی بات اس کافر کو پتہ تھی کہ نبی وہاں ہوں گے جہاں صدیق ہوگا۔ کیوں یہ نسبت کیوں ملا؟ جس طریقے سے تمام انبیاء میں یہ مقام حضرت یوسف کو ملا۔ حضرت یوسف 4 پشتوں میں نبی، حضرت یوسف خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی۔ تمام صحابہ میں یہ مقام حضرت ابوبکر صدیق کو ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق 4 پشتوں میں صحابی، حضرت ابوبکر صدیق خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔ برکیف حضرت اسما بھی تیاری کر رہی ہے کہ دروازے پر دستک ہوا، ابو جہل آیا پوچھنے کے لیے کہ صدیق کا پتہ چل جائے گا تو نبوت کا پتہ چل جائے گا۔ ابو جہل کہتا ہے اسما بیٹا تجھے پتا ہے تیرا بابا کہاں ہے؟ اسما کہتی ہاں پتا ہے۔ کہتا بتا۔ نہیں بتاتی۔ بتا۔ یہ وہی سین ہوا جس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا۔ کفار آئے، دیکھتے علی ہے، کہتے محمد کہاں گئے؟ حضرت علی نے کہا وہ چلے گئے۔ فرمایا کہاں گئے؟ کہے جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے ہیں۔ حضرت اسما نے بھی اسی طریقے سے کہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ ابو جہل کہتا بیٹا تجھے پتا ہے تیرا بابا کہاں ہے؟ اسما کہتی ہاں پتا ہے۔ کہتا بتا۔ کہتی نہیں بتاتی۔ ارے بتا۔ نہیں بتاتی۔ اسما تو زور سے تماچا مارا۔ اسما کے چہرے پر تماچا لگا۔ لوگوں ایک طرف سے تماچا لگا، دوسری طرف سے دیوار لگی، رگے تھام کے نیچے گری، بالی دیوار میں اٹکی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ جب نیچے اسما گری تو نیچے نوکدار پتھر تھا، اس پتھر پہ کنپٹی لگی، پیشانی لگی۔ اسما نے غار کے اندر جانا بند کر دیا۔ اس سے قبل ابو جہل بھاگ گیا۔ اسما اندر آئی، چیخی نہیں، چلائی نہیں، راگ پٹی اٹھائی، مرہم پٹی کی، غار میں چلی گئی۔ ابو بکر دیکھتے ہیں اسما کے چہرے پر تھپڑ کا نشان ہے، اسما کے کان سے خون بہ رہا ہے، اسما کے منہ سے خون بہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اسما بیٹا کیا ہوا؟ اسما کہتی ہے بابا راستے میں مشرکین مکہ کا سردار ملا تھا، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا تیرا بابا کہاں ہے؟ میں نے کہا نہیں بتاؤں گی بابا، اس نے مجھے مارا، میں نیچے گر گئی، پتھر لگا، خون آیا۔ صدیق میں ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کی اداؤں کو تیری ادا پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کی یاریوں کو تیری یاروں پہ قربان کر دوں۔ صدیق یہ نہیں پوچھتے، لوگوں یہ نہیں پوچھتے اسما بیٹا تجھے درد زیادہ تو نہیں ہوا؟ اسما بیٹا تجھے تکلیف زیادہ تو نہیں ہوا؟ صدیق کہتے ہیں بیٹا تو مجھے یہ بتا، اس نے جو تجھے مارا تو نے یہ جملہ میرے علاوہ کسی اور کو بتایا تو نہیں؟ بتایا تو نہیں؟ سنو غور سے اسما کے جملوں کو، دل رکھنے والوں اسما کا جملہ سنو۔ حضرت اسما نے کہا، 8 سال کی معصوم بچی نے کہا کہ بابا بابا اگر میں بتا دیتی پھر مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا؟ وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، تڑپتے تھے فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مقصد کا محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ پیارے آقا کی عمر 63 برس، صدیق کی عمر 63 برس۔ پیارے آقا کی وفات پیر کے دن، صدیق کی وفات پیر کے دن۔ پیارے آقا نے فرمایا مسواک لائی جائے، صدیق نے بھی کہا مسواک لائی جائے۔
پیارے آقا کے مسواک کو عائشہ نے چبایا نرم کیا، صدیق کے مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا نرم کیا۔ پیارے آقا کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیے گئے، صدیق کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ پیارے آقا کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا۔ پیارے آقا نے اپنے مصلے پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا، صدیق نے بھی اپنے مصلے پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا۔ پیارے آقا کے نواسے کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا۔ پیارے آقا کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا۔ پیارے آقا کے نواسے کو خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا۔ جو چارپائی آقا کے لیے آئی وہی چارپائی صدیق کے لیے آئی، جو چادر آقا کے لیے آئی وہی چادر صدیق کے اوپر آئی۔ ارے جہاں آقا کا مزار بنا وہاں صدیق کا مزار بنا۔ وہ پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ تڑپتے تھے فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مقصد کا محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ وہ چلتا تھا تو ہر ایک شے مہک اٹھتی تھی میلوں تک، وہ انسان تھا مگر خوشبو کے پیکر جیسا لگتا تھا۔ اللہ رب العزت و ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین و اسلام سے ہٹ کر ہو تو میں رب سے معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر کوئی ایسا جو میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے سخت گزرا ہو کسی پر تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ حیات باقی ملاقات باقی، پھر ملیں گے۔ اب جو چاہے پالے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ